سنگاپور میں اب ایک ایسا قانون تشکیل دیا جا رہا ہے جو فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کمپنیوں کو پابند کرے گا کہ وہ ایسی پوسٹ پر وارننگ لگائیں جنہیں حکومت جھوٹ قرار دیتی ہے اور ایسے کامنٹس کو ہٹائیں جو حکومت کی نظر میں ملک کے مفاد میں نہیں۔ ناقدین اسے آزادی اظہار رائے پہ ایک بڑی قدغن قرار دے رہے ہیں۔ تو فیس بک کیا فیک نیوز کا سائیکل توڑ کر خود کو ایک ذمہ دار اور غیر جانبدار کمپنی بنا سکتی ہے جو حکومتوں اور عوام دونوں کے ہی انٹرسٹ کو آگے لے کے چل سکے؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے سلیکان ویلی میں ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ صباحت اشرف سے۔ صباحت، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ فیس بک نیوز کا ادارہ نہیں ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ اب نیوز وہاں سے پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال فیس بک کا مین پرپز نیوز دینا نہیں ہے۔ تو اس ادارے کی کیا ذمہ داری ہے یوزرز کی جانب؟ شکریہ سر۔ دیکھیے، ذمہ داری دو تین سطح پہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ ایک تو ان کی اپنی ایک انسانی ذمہ داری آپ سمجھ لیجئے، اور اس پہ وہ خاصی محنت کرتے رہتے ہیں۔ مطلب اگر آپ یہ غور کریں نا کہ ہم نے دیکھی تو ایک ویڈیو اور مسجد پہ جو ابھی حملہ ہوا ہے کرائسٹ چرچ میں، وہ ویڈیو جلدی سے جلدی ڈھونڈ کے اس طرح کی ویڈیو کو روکنا، ہم نے تو صرف ایک معاملہ دیکھا۔ آئے دن صبح دوپہر شام 24 گھنٹے فیس بک کا جو عملہ ہے وہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز دیکھتا ہے، ہٹاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ ان سے جب بات کرو یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو بہت وی آر ویری پراؤڈ ٹو ورک ٹو اسٹاپ تھنگز لائک دس۔ اب اس میں ایک کوئی چیز نکل گئی، نہیں نکلی، وہ بہت آپ سوچیں نا کہ ان کو، جیسے آپ نے کہا، لاکھوں لوگ اس پہ، لاکھوں بلکہ ملینز آف لوگ، اربوں لوگ، مطلب ارب تک تو اکاؤنٹس ان کے ابھی شاید نہیں ہے، لیکن اتنے سارے لوگ اتنی ساری ویڈیوز بیک وقت ڈال رہے ہیں، اس کو سنبھالنا، اس کو دیکھتے رہنا، تو یعنی کس فیس چیز بک کو اس کو روکنا۔ اپنی رسپانسبلٹی بطور کمپنی سمجھتی ہے کہ اس طرح کا جو مٹیریل جو لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے اس کو وہ ہٹانے کے لیے کانسٹنٹلی بیہائنڈ دا سینس کوشش کرتی رہتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جس طرح سے ہم ابھی اگر اگزامپل لیں تو انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن فیک نیوز کا بازار گرم ہے، فیس بک کے ذریعے بھی اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایک طرف تو فیس بک اس طرح کے پیجز پہ کریک ڈاؤن کر رہا ہے جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں یا لوگوں کے سامنے اپنی آئیڈینٹی نہیں ریویل کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب فیس بک کا اپنا الگوریدم ایک ایسا ہے کہ جو چیز بندہ ایک مرتبہ پسند کرتا ہے فیس بک بار بار پھر اسی طرح کی چیزیں اس کو دوبارہ دکھاتی بھی ہے۔ تو ایک طرح سے خود ہی فیس بک لوگوں کو مزید ڈرائیو نہیں کر دیتی فیک نیوز کے پیجز کی جانب صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ ایسا پیج پسند کیا تو اسی طرح کا مٹیریل بار بار ان کے سامنے اب آنے لگ گیا ہے؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز پسند کر رہے ہیں تو وہی آپ کی چیز ہے، اور فیس بک مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے ہیں، وہ اپنے الگورتھمز امپروو بھی کرتے رہتے ہیں۔ کوئی چیز ایک وقت ایک ہی جگہ نہیں رہتی ہے، بدلتے رہتے ہیں، اس کو امپروو کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو اگر آپ نے ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا، انہوں نے پاکستان میں آئی ایس پی آر مبینہ طور پہ آئی ایس پی آر کنیکٹڈ اکاؤنٹس، اور انڈیا میں خاص طور پہ پولیٹیکلی کنیکٹڈ اکاؤنٹس، بی جے پی کنیکٹڈ اکاؤنٹس، کانگریس کنیکٹڈ اکاؤنٹس ہٹائے، وہ انہوں نے کانٹینٹ پہ نہیں ہٹائے، بلکہ ان کا اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کانٹینٹ سے تعلق نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے اکاؤنٹس اپنی حرکتوں سے جعلی لگ رہے ہیں، کہ وہ ایک ہی بہت سارے اکاؤنٹس کوآرڈینیٹڈ طور پہ ایک ہی وقت ایک ہی چیز ڈال رہے ہیں، ایک ہی طرح سے ڈال رہے ہیں، ان کو ہم روکتے ہیں۔ ان کا کیا ہے کہ ہم تو اسی طرح سے پہچانتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ جعلی اس طرح سے ہے، اور پھر اکاؤنٹس پہ اگر آپ دیکھیے بہت سارے اکاؤنٹس میں انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، کہ نام ہے، پتہ نہیں ہے، ڈیٹ آف برتھ نہیں، وہ ساری چیزیں ان کو استعمال کر کے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا سارا ڈیٹا ہے کہ اس کے بنیاد پہ وہ اپنے الگورتھمز، جیسے آپ نے کہا نا، الگورتھمز بناتے ہیں، اس الگورتھم سے چیز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، پھر وہ ایک انسانوں کی ٹیم کے پاس جاتی ہے، گلوبل ٹیمز ہیں جو اس کو پھر دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس میں کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے۔ اچھا، بہت اس میں کام چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی صرف مواد نہیں بلکہ جس طرح سے یہ اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے فیس بک کے لیے، لیکن جب ہم مختلف حکومتوں کی جانب سے دیکھتے ہیں، ہم نے سنگاپور کا بتایا، وہ قانون سازی کر رہا ہے، پاکستان بھارت میں ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو حکومت پہ یا ریاستی اداروں پہ تنقید کرتے ہیں، ان پہ حکومتوں کی جانب سے کریک ڈاؤن ہوتا ہے، وہ بند کر دیے جاتے ہیں، مخصوص پوسٹ کرنے پہ صحافیوں اور بلاگرز کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں فیس بک کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، اس میں اب آپ نے رول پوچھا، پچھلی دفعہ آپ ذمہ داری دیکھیں، ذمہ داری اور رول میں فرق ہے نا۔ ایک تو ان کی ذمہ داری ہے اور ان کی اپنی بھی ایک ضرورت ہے کہ وہ انفارمیشن ایسی دیں جو ان کے صارفین اس کو پسند کریں۔ اب ان کو اگر آپ جعلی انفارمیشن دیں گے تو صارفین خود ناراض ہوں گے۔ دوسری طرف ان کا جس کو کہہ لیں کہ رول کیا ہے، وہ
कॉम्प्लेक्स है, बल्कि पहले ये ज्यादा कंट्रोल इतना नहीं था जितना अब है। और अब आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में मार्क जुकरबर्ग साहब के पास ट्रंप के इलेक्शन के बाद इतना पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, फिर जो गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करती है मीडिया वगैरह को उनकी तरफ से। तो ये अब कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है उनको भी फॉलो अप करें और उनकी जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो अप करें, और इनके ऊपर बाकायदा अब ये जैसे आपने कहा फाइन्स लगने की और जुर्माना हर्जाना, उन चीजों का भी प्रेशर अब इनके ऊपर आ भी रहा है, इनको समझ में भी आ रहा है। तो उनका एक कांस्टेंट रोल पहले भी था, अब भी है, और अब उनकी अगर आप देखें पॉलिसीज थोड़ी मजीद बदल रही है। अमेरिका में भी उन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसी को अब कॉन्शियसली ब्लॉक करना शुरू किया है ज्यादा। बिल्कुल उसी तरह से हर मुल्क में अब उनका रोल खासा कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है कि हर मुल्क की अपनी रिक्वायरमेंट, और इस रोल में उनको हुकूमतों की जो डिमांड्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और जो यूजर्स के इंटरेस्ट है खासतौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, इन सभी को एक साथ लेके चलना होगा, साथ लेके चल रहे हैं, और कॉन्ट्रडिक्टरी है एक दूसरे से कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो उस लिहाज से कोशिश ये लोग कर रहे हैं, और उसमें इनको अपना कमर्शियल इंटरेस्ट भी फॉलो अप करके रखना है। राइट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेसबुक बहरहाल एक फॉर प्रॉफिट कंपनी जिससे कमर्शियल इंटरेस्ट भी है। सबात अशरफ हमारे साथ है सिलिकॉन वैली से, टेक्निकल कंसल्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी।